سورہ بقرہ کا 7واں رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگا اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر سے بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا ان کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ اور جب اسرائیل کے سفر میں پانی نہ پیا، شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور آپ سب سیراب ہوتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بہت اعظم و اعلیٰ ہے، کیونکہ عضو انسانی سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ اعظم ہے۔ یعنی آسمانی طعام من و سلویٰ کھاؤ اور اس پتھر کے چشمے کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بے محنت میسر ہے۔ نعمتوں کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی نالیاقتی، دو ہمتی اور نافرمانی کے چند واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی کہ پیغمبر اولو العزم کو نام لے کر پکارا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا اور کوئی تعظیم کا کلمہ نہ کہا۔ جب انبیاء کا خالی نام لینا بے ادبی ہے تو ان کو بشر اور ایلچی کہنا کس طرح گستاخی نہ ہوگا؟ غرض انبیاء کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ ایک کھانے سے ایک قسم کا کھانا مراد ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ارشاد ہوا اہبطوا مصر۔ عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، کوئی شہر ہو اور خاص شہر یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ یہ دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہاں خاص شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ سکون اوسط کی وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کو منصرف پڑھنا درست ہے۔ نحو میں اس کی تصریح موجود ہے، علاوہ باری حسن وغیرہ کی قرأت میں مصر بلا تنوین آیا ہے، اور بعض مصاحف حضرت عثمان اور مصحف ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے حضرت مترجم قدس سرہم نے ترجمہ میں دونوں احتمالوں کا اخذ فرمایا ہے اور شہر معین کے احتمال کو مقدم کیا، یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ۔ گو اس چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، لیکن من و سلویٰ جیسی نعمتیں بے محنت
چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا اور حضرت موسیٰ و ہارون وغیرہ جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کی لائمی و کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا اور تسلط جالوت و حادثہ بخت نصر کے بعد تو بہت ہی جلیل و خوار ہو گئے۔ اس کا بیان ضریبت علیہم الذلت میں ہے۔ یہود کی ذلت تو یہ یہاں کی دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں، اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج ہی رہتے ہیں۔ انبیاء و صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی پیداوار کی خواہش کی یا اسی طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادق ہوئی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استعدادیں باطل ہوئی اور نہایت قبیح افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے۔ یہ ان کی اس ذلت و خواری کے باعث ہوئے جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا و یحییٰ و شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔